رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے اہل اسلام سے مخاطب ہوں کہ یہ جو بھی بیان کیا جاتا ہے قرآنی علوم ہیں، آیات کے ترجمے ہیں۔ آج جو بیان کیا جائے گا دو باتوں کو، ایک تو محراب مریم علیہ السلام کو اور دوسرا مقام ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا جو ہے مائی مریم کا محراب، آیت نمبر آل عمران جو تیسرے پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 37 تا 39 ہے۔ اس کے اندر محراب مریم کا واقعہ جو ہے اس کو رب کائنات نے بیان کیا۔ یہ قرآنی علوم ہے، قرآنی تلاوت ہے، تو گزارش یہی میں کرتا ہوں اگر آپ لوگ اس کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کے سننے کے صدقے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تو میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور اس کو لائک بھی کیا کریں۔ اگر سبسکرائب کرو گے اور لائک کرو گے تو رب کائنات تمہاری پریشانی دور فرمائے گا، اور جتنی یہ تلاوت کی ترجمہ اور تلاوت ہوتی ہے، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، ان سب کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ سبسکرائب کرنا ضروری اور یہ آپ کے لیے فائدے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے پیارے لاڈلے محبوب نے اپنے پیارے امتیوں کے لیے ایک ایسی عظیم خوشخبری عنایت فرمائی۔ جو امتی آقا علیہ السلام کا قرب چاہتے ہیں، جو امتی آقا علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو امتی آقا علیہ السلام کا دیدار چاہتے ہیں، جو امتی یہ چاہیں قیامت والے دن حشر کے میدان میں، اس تپتے ہوئے حشر کے میدان میں آقا علیہ السلام کا ان کو قرب نصیب ہو جائے، تو اس حدیث پاک کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ ان کے لیے ایک راز بتا دیا، ایک تحفہ بتا دیا کہ آقا علیہ السلام کے امتی اس تحفے پہ عمل کریں گے تو رب کائنات ان کو اپنے محبوب کے قرب کے اندر جگہ عنایت فرما دے گا۔ فرماتے ہیں عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ آقا نے فرمایا اے میرے امتیو، اے میرے گناہ گار امتیو، چاہے جتنے بھی گناہ گار ہو، کہ جتنے بھی تمہارے گناہ حد سے بڑھ گئے ہیں، جتنے بھی تم بد نصیب ہو، جب میری ذات پر اکثر و بیشتر تم صلاۃ و سلام کا وظیفہ کرو گے تو کل قیامت والے دن تم میرے سب سے زیادہ قریب آ جاؤ گے۔ جب قریب آ جاؤ گے اللہ کی رحمت و عنایات تمہارے پر پرمار ہو جائے گی، اللہ کی رحمت تمہیں نصیب ہو جائیں گی، ہر قسم مشکلات تم سے دور کرتی جائیں گی۔ تو آقا السلام امتیو، اگر جمال حبیب خدا کرنا چاہتے ہو والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو۔ اگر تمام خیرات مقامات کا وجدان چاہتے ہو تو پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر عشق حبیب خدا کا رنگ چاہتے ہو تو پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر ہر نیکی سے بہتر نیکی کو چاہتے ہو تو پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر بھلائی ہر اچھائی سے بہتر کوئی بھلائی چاہتے ہو تو پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس رمضان کے مہینے میں اکثر بیشتر صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ آقا علیہ السلام کے دل کے اوپر جس قرآن کو رب کائنات نے نازل فرمایا اس میں محراب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مریم رضی اللہ عنہا عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ماجدہ ہیں، مائی مریم۔ ان کے بارے میں یہ بھی روایت آتا ہے کل قیامت والے دن جنت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے گا۔ اتنی عظیم عابدہ زاہدہ، ان کے والد کا نام عمران ہے، ان کی والدہ کا نام حنا ہے، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی ماں نے جب پیدا ہونے والی تھی یہ منت مانی کہ جو میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی مجاورت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بچی پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد اس کو وہ لے کر جاتی ہیں جو نگران تھے بیت المقدس کے ان کے پاس،
کون نگران تھے؟ ان کے بہنوئی حضرت حنہ رضی اللہ عنہا کے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، وہاں کے علماء فقہا کے سردار تھے، سربراہ تھے، سارا کنٹرول بیت المقدس کا ان کے ہاتھ کے اندر تھا۔ جو مائی مریم کے خالو تھے ان کے پاس لے کر گئے، ان کی گود میں ڈالا، ان کو کفالت میں دے دیا، اور انہوں نے مائی مریم کے لیے بیت المقدس کے اوپرلی منظر کے اوپر ایک محراب تعمیر کیا۔ یہ ایسا شان والا محراب ہے جس کو قرآن نے ذکر فرمایا کہ اس محراب کے اندر مریم علیہ السلام کی روح سے کی ذات کی وجہ سے بے شمار کرامتوں کا، معجزات کا اظہار ہوتا ہے، کرامتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ مائی مریم رضی اللہ عنہا وہاں پہ مقیم ہوئیں، عبادت میں مشغول ہو گئیں، حضرت زکریا رضی اللہ عنہ ان کی حفاظت کرنے لگ گئے۔ جب دیکھا، جب عبادت جب یہ پرمان چڑھتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جب محراب کے اندر ان کے پاس بے موسمی پھل، سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو پوچھتے، اے مریم تم یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ پھل کہاں سے آئے؟ قال ہوا من عند اللہ، وہ کہتی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، بڑی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں تھی ان کے پاس، 90 سال عمر ہو گئی، بڑی التجائیں کی، لیکن ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی، بڑے نا امید ہو گئے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ مائی مریم کے محراب کے اندر بے موسمی پھل ہیں گرمی کے سردی میں اور سردی کے گرمی میں، تو رب کائنات بے موسمی مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، لہذا محراب کے اندر کھڑے ہو کر سیدنا زکریا علیہ السلام جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، الہی میری گود کو ہرا کر دے۔ تو رب کائنات اس محراب کی اس پاک جگہ پر کھڑے ہونے کے صدقے، اس مائی مریم کے قدم جس محراب کو لگے ہوئے تھے اس کے صدقے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی 100 سال کی عمر کے قریب۔ تو قرآن نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل قرآن نے کر دیا۔ کیا حل مسئلہ کیا؟ جو مقدس مقامات ہوتے ہیں نا، دیکھو نا، مائی مریم جو تھی ولیہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، ہاں جی، ان کی جگہ جہاں پہ رہائش تھی وہ مبارک مقام ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام وہاں پہ اگر دعا کرتے ہیں تو رب کائنات ان دعا قبول کر کے 90 سال کے بعد ان کو بیٹا عنایت فرماتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام جو نبی ہوتا ہے۔ تو امت مسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں ہدایت رکھ دی کہ ایسے لوگ، نیک لوگوں کی جہاں پہ رہائش ہو، جہاں پہ یہ مقیم ہو، وہاں جا کر ان سے التجائے کرنا، رب سے مانگنا، ان کا وسیلہ دے کر یہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ جو بھی تم مشکل وہاں جا کر پیش کرو گے، رب کائنات ان بزرگان دین کے صدقے ہمارے ہر قسم کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ دیکھو نا، مائی مریم زندہ تھی، ان کی برکت اتنی تھی کہ زکریا علیہ السلام وہاں جا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو اولاد دے دیتا ہے۔ تو جہاں پہ یہ فوت ہونے کے بعد بزرگان دین کا وجود ہی چلا جائے، وہ کتنا بابرکت ہوگا، اس کی کتنی بڑی برکات ہوں گی، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی مشکلات کو حل کرتا ہوگا۔ تو قبروں کے اوپر جا کر بھی دعا مانگنا بزرگان دین کے وسیلے کہہ کر یہ مستجاب الدعوات بنانے کے مترادف ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جایا کرو اپنے والدین قبروں کی جا کر زیارت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا جو والدین قبروں کو زیارت کرے گا اس کو حج کا ثواب، عمرے کا ثواب ہوگا۔ یعنی والدین کے چہرے کا ثواب کو دیکھنا عمرے اور حج کا ثواب ہے۔ ایک بندہ قید میں قید ہو گیا، جب قید سے رہائی ہوئی تو اس نے ایک منت مانگی، آپ کا غلام تھا، کہ میری اگر یہ منت پوری ہو جائے تو میں جنت کی چوگاٹھ جو ہے اس کو میں بوسہ دوں گا۔ اللہ اکبر! اب اس کی منت پوری ہو گئی، اور منت جو مانی جاتی ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ منتوں کو مان کر جو ایسے چھوڑ دیتے ہیں پھر وبال دوبارہ لوٹ کر آ جاتا ہے۔ جو بھی منت مانگو، یہ مسئلہ ہے، جو منت مانگو اس کو ضرور پورا کیا کرو، اس کا کمی اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس بندے نے، آپ کے غلام نے کہا اگر میری یہ منت پوری ہو جائے
تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، چوموں گا۔ منت پوری ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ غلام نردی یا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے منت مانی تھی، اگر میری منت پوری ہو جائے گی تو آقا میں نے کہا تھا کہ میں جنت کی چوگاٹھ کو بوسہ دوں گا، اے آقا میں منت اب کیسے پوری کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلام، تیرے والدین زندہ ہیں، ماں تیری زندہ ہے؟ حضرت نہیں حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا اگر زندہ ہے اس کے قدموں کو جا کر چوم لے، تیری منت ادا ہو جائے گی۔ عرض کہ حضور میری ماں تو فوت ہو چکی ہے۔ فرمایا جا قبر پہ چلا جا، ماں کے پاؤں قبر کی طرف جو پاؤں ہیں، قبر کی اس سائڈ کو چوم لے جس طرف اس کے پاؤں ہیں، اس کو چوم لے گا، تیری منت ادا ہو جائے گی۔ عرض کی حضور مجھے تو تجربہ ہی نہیں کہ میری ماں کی قبر کہاں پہ ہے اور کیسی قبر ہے، اور وہ اس کی جگہ مجھے پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو، جاؤ جنگل کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر ایک لکیر کھینچ لے، اس لکیر کو ماں کی قبر سمجھنا، لکیر نہ سمجھنا، ماں کی قبر سمجھنا۔ ایک سائڈ جو لکیر کی ہے اس کو ماں کا سر سمجھ لینا، اور دوسری سائڈ لکیر کی جو ہے اس کو ماں کے پیر سمجھ لینا قبر کے، اور اس کو بوسہ دے لینا، تیری منت ادا ہو جائے گی، جنت کا بوسہ دہلیز کا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو ایمان والو یہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ تم جاؤ گے، جب جاؤ گے ان بزرگان کے احترام کرو گے تو تمہاری تمنائیں جو ساری وہ پوری ہو جائیں گی۔ مقام ابراہیم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسا پتھر ہے جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ وہ بیت اللہ کچھ فاصلے کے اوپر موجود ہے۔ جتنے عمرہ کرنے والے ہیں نا وہ مقام ابراہیم پہ عمرہ ادا کریں گے، اس سامنے رکھ کر، تب ان کا عمرہ ادا ہوگا۔ اور وَاتَّخِذْ مِن مقام ابراہیم مصلی، جس پہ قدم لگ گئے ابراہیم خلیل اللہ کے، جس نے بیت اللہ کی تعمیر جس پتھر سے کروائی، اللہ اس کو اتنا مبارک بنا دیا کہ نماز فرض کے لیے بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا گیا۔ اگر وہاں پہ جماعت ہوگی، امام کھڑا ہوگا، نماز ادا ہوگی۔ اگر وہاں پہ نماز ادا نہیں ہوگی، جماعت نہیں ادا ہوگی، امام نہیں کھڑا ہوگا، تو نماز ادا نہیں ہو سکے گی۔ یہ ہیں حضور کے تبرکات کے اجر و ثواب۔ یہ اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرو اور لائک بھی کرو۔ یوٹیوب کے اوپر محمد صبا حسن ہے، ٹک ٹاک پر صبا حسن 1 ہے، اور فیس بک کے اوپر ڈاکٹر محمد صبا حسن ہے۔